وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک جان سے اللہ نے تمہارے زوج بنائے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی میاں بیوی کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو، اسپاؤس کو زوج کہہ رہے ہیں۔ زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زوج کا مطلب ہے پیئر، پیئر یا جوڑا۔ اچھا چلے مجھے بتائیں، جوڑے دیکھیں، شوز کے جوڑے، ساکس کے جوڑے، دیکھیں نا بہت سے جوڑے۔ ایک پیئر کے اندر دونوں چیزوں میں سے کوئی اعلیٰ دوسری ادنا، ایک کمتر دوسری برتر نہیں ہوتے۔ دونوں جوڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جوڑے میں سے دونوں چیزیں ہم پلہ ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک شوہر اور بیوی میں سے کوئی اعلیٰ کوئی ادنا نہیں ہے، میاں بیوی میں سے کوئی کمتر اور کوئی برتر نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ ہاں اللہ کی نظر میں تو معاملہ تقویٰ پر ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار اور زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نزدیک شوہر اور بیوی میں سے کوئی زیادہ پسندیدہ، کوئی زیادہ محبوب، کوئی زیادہ افضل، کوئی کمتر برتر، یہ تصور موجود ہی نہیں ہے شریعت میں۔ پھر دوہرا رہی ہوں، شریعت میں جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایبسلیوٹلی کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک جوڑے کے اندر اور ایک پیر کے اندر صرف یہ نہیں کہ دونوں چیزیں ہم پلہ اور برابر ایک جیسی ہوتی ہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، دونوں اپنی اپنی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے موزوں کا ایک پاؤں گم جائے تو دوسرے کو کیا آپ سنبھال کے رکھتے ہیں؟ 2 دن ڈھونڈتے ہیں، 3 دن ڈھونڈتے ہیں، تیسرے دن اٹھا کے اس کو بھی کوڑے کی ٹوکری میں پھینکو، میں نے کیا کرنا ہے دوسرے کو۔ تو یہ وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، وہ کمانے کے حوالے سے نہیں، زندگی کی گاڑی کے واقعات 2 پہیے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ شریعت کے تصور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ میاں بیوی کو زوج اور پیئر کہتے ہیں، and they both need to realize کہ ہم دونوں برابر ہیں، ہم میں سے کوئی اعلیٰ اور دوسرا ادنا نہیں ہے۔ وہ جو مردوں کے ہاں تصور ہے نا، وہ شریعت کا تصور نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ تو میری، مرد کہتے ہیں کہ تو میری پاؤں کی جوتی کے برابر ہے، نہیں، یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے۔ ہاں معاشرے کے کچھ جاہلوں کا تصور ضرور ہوگا۔ دونوں برابر ہیں اور دونوں اپنے اپنے ان سسٹمز کو رن کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اللہ یہ ڈیپینڈنسی بھی محسوس کرنے اور ریئلائز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو بنایا فرق ہے۔ مردوں کی عورتوں کی ساخت، ان کی حیت، ان کا سٹرکچر، ان کی عادتیں، ان کے صفات، ان کے مزاج، ان کے ٹیمپرمنٹس فطرتاً فرق ہیں، اعلیٰ ادنا نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی مرد اور عورت فرق ہیں، اور بیکاز آف دیٹ کانسٹیٹیوشنل ڈفرنس اینڈ بیکاز آف دیٹ ٹیمپرمنٹل ڈفرنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دائرے الگ الگ بنا دیے، ان کے سفیئرز آف لائف الگ الگ بنا دیے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، زیادہ ٹف ہوتے ہیں، زیادہ ہارڈی ہوتے ہیں، ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری دے دی، گو فینڈ فیچ، کماؤ کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ۔ باہر کی ذمہ داریاں جسمانی طور پر اور اعصابی طور پر مضبوط مرد کو دے دی۔ عورت نرم و نازک ہے، عورت زیادہ شفیق ہے، اس کی گود، اس کے ہاتھوں کے لمس کے اندر ایک شفقت اور محبت کی حرارت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس کی گود کو اس بچے کا گہوارہ بنا دیا، اس کا دائرہ اس کا گھر بنا دیا۔ دونوں میں سے کوئی اعلیٰ عرفہ ادنا ابتر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے دائرے الگ بنا دیے، ان کے جسم، ان کے ذہن کی خصوصیت، حیت، ساخت کے مطابق۔ دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں ان کے حقوق اور ان کے فرائض سکھاتی، اور بڑے عدل سے سکھاتی۔ یہ دونوں برابر ہیں۔ کہیں کوئی تصور شریعت میں، جیسے میں نے گواہی کی بات بھی کی تھی، کہیں شریعت کے تصورات میں یہ تصور نہیں ہے کہ عورت نیکی کرے گی تو اس کو آدھا ثواب ملے گا اور مرد کو دگنا ثواب مل جائے گا۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین اسلام کے فرائض تو بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ رکھ دی اور مردوں کے فرائض کم کر دیے۔
یا عورتوں کے حقوق کم کر دیے اور مردوں کے حقوق زیادہ کر دیے، اس میں ٹوٹل عدل ہے. لیکن اس کے فرائض الگ ہیں، اس کے فرائض الگ ہیں، ان کے سفیئرز آف لائف الگ ہیں، اس کے سفیئرز آف لائف الگ ہیں، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اور ایک مسلمان گھرانے میں یہ بات پلے سے باندھ لیجئے، ایک مسلمان گھرانے میں دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں. ایک اسلامی گھرانے میں دونوں پوری حق شناسی سے رب کی رضا کے لیے، آخرت کے حصول کے لیے، جنت کے طلبگار بن کے اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں. ایک مسلمان گھرانے میں وہ ٹگ آف وار نہیں ہے. ایک مسلمان گھرانے میں اپنے حقوق کی چھینا جھپٹی کا طریقہ نہیں ہے. ایک مسلمان گھرانہ ایک کشتی کا اکھاڑا نہیں ہوتا کہ میں اپنے حقوق چھین رہی ہوں اور وہ اپنے حقوق چھین رہا ہے. نہیں، یہ مسلمان گھرانہ نہیں ہے. ایک مسلمان اللہ کا تقوی کر کے اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اپنے حقوق اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ معاشرہ، یہ رشتہ دار، یہ عزیز و اقارب اگر کسی کو اس کے حقوق نہیں دیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یوم الحق اسی لیے برپا کیا ہے. یاد رکھیے گا، جس کے حق اس زمین پر دینے والوں نے نہیں دیے ہوں گے، اس کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق اس انداز میں دلائے گا کہ وہی معاملہ جو دعاؤں کا تھا نا، دعا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا اللہ وہی دیتا ہے، دوسرا اس کی بجائے کچھ اور دیتا ہے، تیسرا اللہ دعا کے بدلے کوئی آفت ٹالتا ہے، چوتھا جس کی دعا اللہ نے دنیا میں قبول نہیں کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے مخاطب کر کے کہیں گے، اے ابن آدم، دنیا میں تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے تیری دعا قبول نہیں کی، آج مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. ایسا ہے نا؟ تو بس یہی معاملہ ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن وہ لوگ روئیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو یہی معاملہ حقوق کا ہے. یہ حقوق جو ایک نان مسلم معاشرے اور ایک نان مسلم گھرانے میں تو حقوق کی جنگ ہے نا. آپ اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، مرد اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. مسلمان گھرانے میں you don't have to do this. ایک مسلمان گھرانے، ایک مسلم خاتون اپنے فرائض ادا کرتی ہے، اپنے فرائض کی فکر کرتی، کیونکہ فرائض کی کمی پر سوال ہے، اور حقوق کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل رب کے ذمے چھوڑ دیتی ہے. یاد رکھیے گا، جس کے حقوق کی کمی دنیا میں ہوئی تھی، اللہ عادل رب، رحمان رب، اس کے حقوق اس کو قیامت کے دن سے اس انداز میں دے گا. آج میں اور آپ جو دنیا میں حقوق کے بارے میں اتنے حساس ہیں، قیامت کے دن یہ حسرت آئے گی کہ کاش دنیا میں میرے حق کسی نے پورے کیے ہی نہ ہوتے اور میرا رحمان آج میرے حقوق ادا کرتا. تو مسلمان گھرانے میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، اس کے سفیرز اور اس کے فرائض کا سرکل فرق ہے. وہ اپنے اپنے فرائض اپنی تندہی رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. حقوق کی چھینا جھپٹی کی جنگ مسلمان گھرانے کی جنگ اور کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمارے ازواج کو، ہماری اور ہمیں اپنے ازواج کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ بہترین بیویوں کی صفات سے متصف فرما دے.